اور اگر اس پر ہم مزید کوریدنے کی کوشش کریں گے تو بدنامی کے سوا اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، کچھ مزید بدنامی ملے گی۔ اس کا جو نیوز اینکر ہے اور نیوز ایڈیٹر بھی ہے، اس کا نام ہے سدھیر چودھری۔ سدھیر چودھری صاحب ڈی این اے پروگرام کرتے ہیں۔ ویسے تو ڈی این اے کہتے ہیں ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ کو، جو یہ پتہ چلاتا ہے کہ آپ کی نسل کیسی تھی، صحیح بھی تھی یا نہیں تھی، اور نسلاً اور عقلاً، اور یعنی آپ کے پردادا دادا جو آبا و اجداد ہیں وہ درست تھے کہ نہیں تھے، جائز تھے کہ نہیں تھے۔ تو پتہ یہ چلا ہے کہ آج کل یہ لوگ میرے بہت کلپس چلاتے ہیں، زی نیوز والوں کو مجھ سے کچھ زیادہ ہی محبت ہو گئی ہے، تو محبت کا جواب محبت سے ہی دیا جاتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ محبت کرنے والوں کو محبت سے سمجھایا بھی جاتا ہے۔ تو آج کل آپ بہت محبت کر رہے ہیں اور دان وان کرنے پر بہت آگے ہیں۔ ہم دان کرتے ہیں، ہم ایک شمع کر دیتے ہیں، ہم معاف کر دیتے ہیں ایسے اینکرز کو جو پاکستان سے ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ ہم آپ پر حملہ آور نہیں ہوتے سدھیر چودھری صاحب، ہم آپ کو آپ کا چہرہ دکھانا چاہتے ہیں۔ بہت مکروہ چہرہ ہے آپ کا۔ پہلے تو میں آپ کو آپ کا اصل چہرہ دکھاتا ہوں، جو آپ اصل چہرہ تو نہیں ہے، یہ ہے تصنع، بناوٹ اور دنیا کو دھوکہ دینے والا چہرہ جو زی نیوز پر روزانہ ڈی این اے میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ تو پہلے آپ ذرا یہ دیکھ لیجئے، اس کے بعد پھر میں کچھ آپ کے بارے میں بتاتا ہوں، ذرا دیکھتے ہیں۔ آج ہمارے پاس ایک ایسی ویڈیو کلپ آئی ہے جس میں پاکستان کا ایک اینکر زی نیوز پر دکھائی گئی خبر کو آدھار بنا کر پاکستان کے حکمرانوں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے میڈیا کے پاس اپنا کوئی کانٹینٹ نہیں ہے، شاید اسی لیے وہ بھارت کے پسندیدہ نیوز چینل زی نیوز کا کانٹینٹ چرا کر اپنا قد بڑھانا چاہتا ہے اور کچھ نئے درشکوں کو اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے۔ اب جو ویڈیو کلپ آپ دیکھیں گے اس میں ایک پاکستانی نیوز اینکر زہریلے شبد ہماری طرف بھیج رہا ہے، لیکن ہم اس کی اس غلطی کے لیے اسے معاف کرتے ہیں، کیونکہ بھارت ایک ادار دیش ہے، ہم دان دینے میں یقین رکھتے ہیں، اور اگر اس سے کسی کا بھلا ہوتا ہے تو اسے سدبدھی ملتی ہے، تو ہمیں اس میں کوئی آپتی نہیں ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ ہیں زی نیوز کے سدھیر چودھری۔ اب آپ پہچان گئے ہوں گے۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ جیل جا چکے ہیں، اور جیل یہ کیوں گئے؟ یہ خبر چلانے کا بھتہ لیتے ہیں، ایکسٹورشن منی انہوں نے حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، اور بھتہ 5 لاکھ نہیں تھا، 10 لاکھ نہیں تھا، 100 کروڑ انڈین روپیز، بھارتی روپیہ 100 کروڑ انہوں نے بھتہ مانگا تھا ایک خبر چلانے کے لیے۔ پھر یہ پکڑے گئے، اسٹنگ آپریشن ہوا، اس کے بعد یہ گرفتار ہوئے اور جیل چلے گئے۔ 100 کروڑ روپے بھتہ انہوں نے مانگا تھا، مودی کے حق میں خبر کوئی چلوانا نہیں چاہتا تھا، مطلب مودی کے حق میں وہ بات نہیں تھی، اور انہوں نے کہا تھا اچھا ٹھیک ہے تم 100 کروڑ روپے مجھے دے دو۔ پھر یہ اندر چلے گئے، گرفتار ہو گئے۔ ممتا بینرجی ہیں مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ اور مشرقی بنگال کی وزیر اعلیٰ ہیں، تو یہ انہوں نے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی ہوئی ہے سدھیر چودھری صاحب کے خلاف، اور الزامات ہیں کہ یہ بھتہ لیتے ہیں، بلیک میلر ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، من پسند خبر چلانے کے عوض یہ پیسے مانگتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ مختلف طریقوں سے ڈراتے دھمکاتے ہیں۔ تو ممتا بینرجی نے ان کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کرائی ہوئی ہے۔ ویسے آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں جناب سدھیر چودھری صاحب کی تصاویر، یہ ساری تصاویر ان کی مودی جی کے ساتھ ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نریندر مودی، اس کے ساتھ یہ ان کی تصاویر ہیں، اور آپ ان کا انداز دیکھیے کیسے خوش ہیں مودی کے ساتھ تصویریں کھنچواتے ہوئے، اور اس سے گلے بھی مل رہے ہیں، بہت قریب ہیں، بہت جھک کر سلام دعا ہو رہی ہے، یعنی نمسکار ہو رہا ہے، سلام دعا یہ کیا کریں گے۔ تو پاکستان کے شدید خلاف ہے سدھیر چودھری صاحب، اور انہوں نے ایک ایوارڈ بھی حاصل کیا ہے پاکستان دشمنی پر، اور وہ بھی نریندر مودی سے۔ اب سدھیر چودھری صاحب کا ایک کلپ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، اور جب یہ کلپ آپ دیکھیں گے تو سدھیر چودھری آپ کو بے نقاب ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کو آج کل بہت تکلیف ہے عامر لیاقت حسین سے اور بول سے، تو سدھیر چودھری صاحب ذرا دیکھیے کہ آپ جب بھتہ مانگ رہے تھے
تو آپ کا جو اسٹنگ آپریشن ہوا اور آپ کی خفیہ ویڈیو جو منظر عام پر آئی ذرا ملاحظہ فرمائیے. سدھیر چودھری دا ریਨਾؤنڈ بھتہ خور آف انڈیا, ذرا دیکھیے گا. سدھیر جی سالا اسٹار میں آئے کسی اور میں آئے کوئی دقت نہیں ہے, ہم تو اس لیے پریشان ہیں اظہار سے فون. بھائی صاحب یہ سبھاش جی سے بات نہیں ہوئی کیا بات ہے؟ سبھاش چندر جی سے بات کر لو, کیوں دکھا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ یا تو یہ ہے کہ بھائی جی اتنا پروفیشنل ہو گیا کہ سبھاش چندر جی کی بھی بات نہیں مان رہا ہے کہ کہیں انہوں نے کہا کہ نوین جی کو ٹھوک دو. اچھا نوین جی کا انٹرویو لیا, پھر انٹرویو لے کے چھاپا نہیں جی نے, اس کو دکھایا نہیں کہیں نہ کہیں تو سدھیر بھائی کچھ نہ کچھ بات ہوگی. اور اس کو مروا دیا آپ نے بھائی کو, روی کو, بڑا آدمی نے آپ نے مروا دیا. اس نے آگے کمٹمنٹ کر دی نوین جی کو کہ جی ہمارے سے 5 کروڑ روپے ہر سال کی بات ہوئی ہے, 4 کے حساب سے بس 20 کروڑ ہے. اب اس دن آگے آپ نے کہہ دیا نہیں جی. روی تم نے آگے نوین جی کو یہ کمنٹ کیا, یہ بتا کیا ہے, یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ ایک دم 20 کا بتا کے کہ بھئی 20 کروڑ روپے ہیں, 5 کروڑ روپے 4 سال, اور آ کے پھر کہیں جی 25 کروڑ روپے 4 سال کے. نہیں میں بتا رہا ہوں کیا دقت کیا ہے. اب پھر ان کو لگتی ہے اچھا یہ بھی نہیں مانتے نا, یہ بھی 100% جا کے پھر فون کر دیتے ہیں جا کے کہ جی وہ سمیر جی کا آ رہا ہے کہ میں آج رات تک رکا ہوں, کل سے اسٹوری چل جائے گی, کل سے ہی ہو جائے گا. تو ان کو لگتا ہے کہ یار یہ پریشر تو نہیں بنا رہے میرے پہ, اور اس کے اندر سبھاش چندر جی کی کنسنٹ ہے یا نہیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ یار ایسا کیسے ہو رہا ہے میرے ساتھ. آپ نے لاسٹ میں بات کی تھی, ہاں جی میں ریڈیو ڈسکس نہیں کرتا ہوں. ہاں جی آپ نے بولا تھا کہ ہم لوگ پروفیشنل میں ہوں نہ ہوں یہ ہوں, ہاں آپ سماجی سے بات کر لینا کہ ہم ایک کمرشل ڈیل کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. میں نے ان کو خالی کمرشل ڈیل کو بتایا, انہوں نے اوکے کر دیا. کیونکہ ان کی نالج میں نہیں ہو, ہم تو کمپنی کے لیے کر رہے ہیں. نہیں آپ تو کمپنی کے لیے کر رہے ہو سمیر جی, پر ان کی طرف سے 20 کروڑ کی کمٹمنٹ آئے کہ آپ نے 20 اوکے کر دیا, پھر ایک دم 100 کروڑ ہو جائے. اور پھر سننے میں غلطی کرتی ہوگی, ہم بڑی نالج کی جگہ بیٹھے سے بات کرتے ہماری پوسٹر آفس ٹکٹ میں بیٹھے, بڑا نالج تھا وہاں پر. ہاں جی میوزک بھی چلتا رہتا ہے, کمیونیکیشن ہوا ہوگا, میں ایسی چینج کرنے والوں میں نہیں. پھر ان کو یہ لگا کہ ایسا تو نہیں, اور بار بار اسے یہ بھی پوری آگے 100% بتا دیتے ہیں. تو ناظرین محترم, یہ ہے بھارت کا چہرہ جو بے نقاب ہوتا رہتا ہے اور ہم بے نقاب کرتے رہتے ہیں.